اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے اپنی نصرت اور مدد کا وعدہ کیا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی مدد کرنا یہ ہم پر حق ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں ضرور اپنے مومن بندوں کی مدد کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ اس زمین کی وراثت، اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ جب نبی دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنوں میں، غیروں میں، خاندان میں، قبیلے میں، پوری قوم، یہاں تک کہ حکومت وقت سب مخالف ہوتی ہے، لیکن تنے تنہا دین کی دعوت، توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار بناتا ہے۔ دعوت دین کا جب ہم کام کریں گے اللہ کی مدد آئے گی، اس لیے ہم حالات کا رونا نہ روئیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم دعوت کا کام کریں گے تو حالات سازگار ہوں گے، لیکن اگر دعوت دین کو ہم چھوڑ دیں گے تو حالات جو ہیں اس سے بھی بدتر حالات پیش آ سکتے ہیں۔ اے صحابہ، اللہ کی مدد کے لیے تم بہت جلدی مچا رہے ہو، یاد رکھو دین کی راہ میں، ایمان کی راہ میں آزمائشیں ہوتی ہیں، اور کامیاب ہیں وہ بندے جو آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں، ایمان پر، دین پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ایسے بندے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ان کو عزت اور سربلندی اور سرفرازی و کامیابی عطا کرتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے۔ اہل ایمان مسلمانوں کو اس بات پر تشویش ہوتی ہے کہ آخر ہم مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگیوں میں مختلف پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں آخر کیوں آتی ہیں؟ دنیا کے مختلف مقامات پر
آخر مسلمان اس طرح مظلوم اور پریشان حال کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان مومن بندوں کی مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے اس کے مختلف اسباب ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ اگر ہم مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں، اللہ کی مدد ہم پر نہیں آتی ہے، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو زیادہ آزماتا ہے جو دین میں، ایمان میں، تقوی میں جتنا پختہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے رسول اس روئے زمین پر سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس روئے زمین پر سب سے زیادہ آزمائش، سب سے سخت امتحان پیغمبروں کا ہوا ہے، نبیوں کا ہوا ہے، اور پھر جو ان جیسے ہوں گے، جو آدمی دین میں، ایمان میں، عمل میں، تقوی میں جتنا سخت ہوگا، پابند ہوگا، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اور اگر آدمی دین میں، عمل میں کم ہے تو اس کی آزمائش اس کے دین اور اس کے عمل کے مطابق ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارے سامنے پیغمبروں کی پوری تاریخ ہے، نبیوں کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے، سب سے زیادہ اس روئے زمین پر آزمائش نبیوں کی ہوئی، اور ان کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، انبیاء جو اللہ رب العالمین کے سب سے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ ان کو کیوں آزماتا ہے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حدیث میں ہے، ترمذی کی حدیث، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم۔ آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے، اور اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو آزمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے۔ آزمائش ہے نشان بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم۔ نبیوں کی پوری زندگی میں، انبیاء کی سیرت میں آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جب ہم سیرت دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اول تا آخر پوری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف باتوں سے آزمایا، ہر آزمائش میں جب وہ کامیاب ہوتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں کامیابی کے بعد کیا صلہ دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں لوگوں کا امام، لوگوں کا پیشوا بنانا چاہتا ہوں۔ تو آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے مومن، موحد، پرہیزگار، محبوب بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ آزمائش ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہوتی ہے، اور یہ آزمائش اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے ان کو آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ دنیا میں جو تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں جو آتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے ان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس کی سزا جو آخرت میں ان کو ملنے والی تھی، اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا سے بچانے کے لیے
دنیا میں تکلیفیں اور پریشانیاں دے کر کے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور آخرت کے عذاب سے ان کو بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ بس تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو کر کے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے، تمہاری زندگیوں میں وہ تکلیفیں اور پریشانیاں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے ایمان والوں کے اوپر حالات آ چکے ہیں۔ مستہم الباساء والضراء، انہیں بیماریاں اور تکلیفیں پہنچی دین کی راہ میں، یہاں تک کہ انہیں زمین میں بری طرح سے جھنجھوڑ دیا گیا، اور رسول اور ان پر ایمان لانے والے کہنے لگے متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اے ایمان والو اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، اللہ کے وعدے پر بھروسہ رکھو، اللہ کی مدد بہت جلد آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنا کر کے آپ آرام فرما رہے تھے۔ ہم آپ کی خدمت میں آئے اور کفار و مشرکین کی طرف سے ہونے والے مظالم کا ہم شکوہ کرنے لگے۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ اگر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت اور سربلندی عطا کرے گا، اگر ایمان لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، کفار و مشرکین کا ہمارے اوپر ظلم و ستم بہت زیادہ ہو چکا ہے، الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگیں گے، کیا اللہ سے آپ ہمارے حق میں دعائیں نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ، تم سے پہلے ایمان والوں کو دین کی راہ میں اس طرح سے آزمایا گیا، دین کی راہ میں ایسی ایسی اذیتیں اور تکلیفیں ان کو سہنی پڑی کہ ایک ایمان والے بندے کو لایا جاتا، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو پکڑ کر کے لایا جاتا، زمین میں اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا، زمین میں اس گڑھے میں اس کو کھڑا کیا جاتا، لوہے کے آری سے اس کے سر پر رکھ کر کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھی سے اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کو کھرچ دیا جاتا تھا۔ ایسی سخت اذیتیں، ایسی سخت تکلیفیں ان کو ان کے دین اور ایمان سے نہیں پھیرتی تھی۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ اس طرح سے امن و امان کا ماحول قائم ہوگا کہ ایک شخص صنعاء سے حضر موت تک تنے تنہا اکیلے سفر کرے گا اور اسے اپنے بارے میں سوائے اللہ کے اور اپنی بکریوں کے بارے میں سوائے بھیڑیے کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ہر طرف امن و امان قائم ہوگا، دین کو غالب کرے گا اللہ تعالیٰ کہ کسی کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن اے صحابہ تم بہت جلدی مچا رہے ہو، اللہ کی مدد کے لیے تم بہت جلدی مچا رہے ہو۔ یاد رکھو دین کی راہ میں، ایمان کی راہ میں آزمائشیں ہوتی ہیں، اور کامیاب ہیں وہ بندے جو آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں، ایمان پر، دین پر ڈٹے رہتے ہیں، ایسے بندے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ان کو عزت اور سربلندی اور سرفرازی و کامیابی عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو، ہر مومن کو اس بات کو دل میں بٹھا لینا چاہیے۔ عام طور پر شیطان ہمارے دل میں ایسے وسوسے اور خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر ہم مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، حاجی اور نمازی ہیں، پھر بھی ہماری زندگیوں میں اتنی تکلیفیں، پریشانیاں، آفتیں کیوں لگی رہتی ہیں؟ یاد رکھیں ہم جتنا دین اور ایمان میں پختہ ہوں گے ہماری آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اور اس آزمائش میں
جتنا ہم دین پر، ایمان پر، عمل پر ڈٹے رہیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم کو سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اگر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، اللہ کی طرف سے پریشانیاں اور تکلیفیں آ رہی ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے دین اور ایمان کا امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اور دوسری چیز، اگر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی کمزوری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے اپنی نصرت اور مدد کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقام پر اللہ تعالیٰ مومنوں سے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی مدد کرنا یہ ہم پر حق ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں ضرور اپنے مومن بندوں کی مدد کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے، اور جو ایمان والے بندے ہیں رسولوں کی اور اہل ایمان کی ضرور ہم مدد کریں گے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت قائم ہوگی اور آخرت کا موقع ہوگا، اس وقت آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت، سربلندی، کامیابی اللہ کے لیے ہے، رسولوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ اس زمین کی وراثت، اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کرتے ہوئے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی عزت دار ہوگے، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ واقعی تم مومن ہو جاؤ۔ ایسے بہت سارے وعدے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کیے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ اگر مومنوں پر ظلم ہوتا ہے، مومنوں کو پریشان کیا جاتا ہے، مومنوں پر زمین تنگ کی جاتی ہے، تو ایسے وقت میں مومنوں کی طرف سے، اہل ایمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے۔ یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے کیے ہیں، مومنوں کے لیے کیے ہیں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، آخر مسلمان دنیا بھر میں ہر جگہ مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، آخر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یاد رکھیں سورہ نور کی آیت نمبر 50 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے کیے ہیں، اور وہ تینوں وعدے اس دنیا سے متعلق ہیں، اس دنیا کے لیے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 50 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے 3 وعدے اس دنیا میں کیے ہیں۔ وہ آیت پڑھیے، اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ 3 وعدے اللہ فرما رہا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اس آیت کی شروعات ہی وعدے سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے وعدہ کر رہا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ کیا وعدہ ہے؟ پہلا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے کہا کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، زمین میں مسلمانوں کو خلافت حاصل ہو، زمین کی قیادت، زمین کی حکومت، زمین کی سربراہی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے، یہ کوئی بعید اور ناممکن بات نہیں ہے۔ اللہ حوالہ دے رہا ہے کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے
مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا کر چکا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی رہا ہے، مسلمانوں نے اس روئے زمین پر حکومتیں کی ہیں، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر قیادت عطا کی ہے، اور وہی وعدہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے مسلمانوں سے کر رہا ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے تم سے پہلے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی تو تمہیں بھی عطا کرے گا۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین جس دین اسلام سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، وہ دین جو دین اسلام اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور مقبول دین ہے، اس دین کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا، اس دین کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرے گا۔ دین پر عمل کرنے میں کوئی خوف نہیں ہوگا، دین کے احکامات پر بلا خوف و خطر ہر جگہ مسلمان عمل کریں گے اور ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب اور مضبوط کرے گا۔ تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ خوف و دہشت کے ماحول کو ختم کر کے امن و سکون کا ماحول قائم کرے گا، امن و امان، ہر طرف امن و امان کا ماحول قائم ہوگا۔ یہ تین وعدے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے، اور وہ بہت بڑی شرط ہے۔ اللہ نے کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، دنیا بھر کے مسلمان صرف میری عبادت کریں، صرف میری عبادت کریں۔ اللہ نے یہی نہیں کہا کہ صرف میری عبادت کریں، آگے فرمایا لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ آج آپ غور کیجئے، کہنے کے لیے تو اس دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن کیا واقعی وہ اس آیت کے مصداق ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا کے اوپر؟ کیا وہ فٹ آتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کر رہے؟ خالص ایمان، خالص توحید پر وہ قائم ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے پاس ایمان ہے، لیکن ایسا ایمان جس ایمان میں شرک کی ملاوٹ، ہمارے پاس توحید ہے لیکن ایسا توحید جس توحید میں شرک کی آمیزش ہے۔ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ وہ پیشانی جو صرف رب العالمین کے سامنے جھکنی چاہیے، آج غیر اللہ کے دربار میں وہ پیشانیاں جھک رہی ہیں۔ وہ ہاتھ جو صرف رب العالمین کے سامنے اٹھنا چاہیے، آج غیر اللہ کے دربار میں مزاروں اور آستانوں پر ولیوں اور بزرگوں کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کے اپنی فریاد ان کے سامنے کر رہے ہیں، ان سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں، ان کو ہم نے اپنا مشکل کشا سمجھ لیا ہے، ان کو ہم نے اپنا غریب نواز بنا لیا ہے، ان کو ہم اپنی بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے دربار کو چھوڑ دیا۔ خالص ایمان، خالص توحید اگر واقعی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے یہ تینوں وعدے اس روئے زمین پر پورا کرے گا اہل ایمان کے لیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج شرک امت میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج توحید کا نام لینے والے، توحید کا نام لینے والے، ان کی زندگیوں میں بھی شرک چور دروازوں سے، چور راستوں سے شرک ان کی زندگیوں میں غیر محسوس طریقے سے داخل ہوتا جا رہا ہے، اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خالص مومن بن جائیں، پکے موحد بن جائیں، اور شرک سے اور اس کی تمام قسموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ واقعی ہم مومن ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کا وعدہ آج بھی پورا ہوگا، میسر ہو اگر ایمان کامل۔ کہاں کی الجھنیں، کیسے مسائل، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے اپنے وعدے کو پورا کرے گا، شرط یہ ہے کہ واقعی ہم مسلمان اور مومن اور موحد ہو جائیں، شرک سے ہم اپنی زندگیوں کو پاک کر لیں۔ اور ایک تیسری چیز جو اللہ کی مدد میں جس کی وجہ سے کمی آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد نہیں کر رہا ہے، وہ یہ ہے دعوت دین میں غفلت ہے۔ دعوت دین میں غفلت، جو اسلام کی نعمت،
جو توحید کی نعمت، جو کتاب و سنت کی نعمت، جو صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کی نعمت ہم مسلمانوں کو، ہم جماعت اہل حدیث کو حاصل ہوئی ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نعمت کو دنیا میں ہم عام کرنے کی کوشش کریں، ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، دعوت کا کام کریں، توحید و سنت کی لوگوں کو دعوت دیں، صحیح عقیدہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، صحیح منہج لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ خصوصیت صرف جماعت اہل حدیث کی ہے، یہ خصوصیت صرف جماعت اہل حدیث کی ہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف لوگ اپنے باطل افکار و نظریات کی طرف دعوت دے رہی ہیں، جہاں ہر جماعت، ہر تنظیم کے اپنے خاص افکار و نظریات ہیں، ایسے وقت میں خالص توحید، خالص عقیدہ، صحیح منہج اور کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ واحد جماعت اہل حدیث ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں کے ذریعے سے مجھے صحیح منہج ملا، فلاں کے ذریعے سے مجھے صحیح عقیدہ ملا، میں قبروں اور مزاروں پر اور آستانوں کا چکر کاٹنے والا، فلاں کی کوشش سے مجھے ہدایت ملی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایسے کتنے آپ کے بھائی ہیں جو مزاروں کا چکر کاٹ رہے ہیں، جو صحیح عقیدے سے محروم ہیں، جن کے منہج میں بگاڑ ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری آپ ادا نہیں کریں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے دین کو لوگوں تک پھیلانا، کتاب و سنت کی دعوت دینا، صحیح عقیدے کو لوگوں میں عام کرنا، صحیح منہج لوگوں کو بتانا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کی مدد مشروط ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کرے گا یعنی اللہ کی، اللہ تعالیٰ ضرور ایسے لوگوں کی مدد کرے گا۔ اس لیے اگر ہم مسلمانوں اور مومنوں کی زندگیوں میں چاہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اگر اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دعوت دین کی دعوت کا جو کام ہے، کتاب و سنت کی جو نشر و اشاعت کا کام ہے، جس پیمانے پر اور جس انداز میں ہونا چاہیے، واقعی ہم سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ دعوت دین میں ہم سے غفلت اور کوتاہی ہو رہی ہے۔ آج جب توحید کی بات آتی ہے، دعوت توحید کی بات آتی ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی بات آتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہیں، ماحول صحیح نہیں ہے، آپ دعوت کی بات مت کیجئے، حالات بہت پرفتن ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبیوں کی پوری تاریخ، نبیوں کی پوری دعوتی زندگی قرآن مجید میں بھری پڑی ہے۔ آپ پورے نبیوں کی سیرت پڑھتے جائیے۔ جب نبی دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنوں میں، غیروں میں، خاندان میں، قبیلے میں، پوری قوم، یہاں تک کہ حکومت وقت سب مخالف ہوتی ہے، لیکن تنے تنہا دین کی دعوت، توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت دین کے لیے کھڑے ہوئے، حالات کیسے پرفتن تھے، مسلمانوں پر، ایمان لانے والوں پر کیسے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ اس مکے سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، آپ وہاں سے ہجرت کر گئے، لیکن دعوت دین کا جب ہم کام کریں گے اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک وقت آیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جس وطن عزیز میں، جس مکے کی سرزمین پر صحابہ کرام پر ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا، ایک وقت آیا جس مکے کی سرزمین سے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا تھا،
اسی مکے کی سرزمین میں مسلمان اہل ایمان صحابہ کرام فاتح بن کر کے داخل ہوتے ہیں، اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، حق غالب ہو گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو ایک نہ ایک دن مٹنا ہی ہے اور ایک نہ ایک دن حق غالب ہو کر کے رہے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہم حالات کا رونا نہ روئیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم دعوت کا کام کریں گے تو حالات سازگار ہوں گے، لیکن اگر دعوت دین کو ہم چھوڑ دیں گے تو حالات جو ہیں اس سے بھی بدتر حالات پیش آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت دین کے فریضے کو انجام دیں۔ اور ایک چیز، اللہ کی مدد کے لیے تعلق باللہ کی کمی، اللہ رب العالمین سے ہمارا جیسا تعلق ہونا چاہیے وہ ایسا تعلق نہیں ہے۔ ہم مصیبت میں، پریشانی میں، غم میں، تکلیف میں صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب آرام کی زندگی ہوتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہمیں اللہ یاد نہیں آتا ہے، ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آرام اور تکلیف، مصیبت اور پریشانی اور خوشی اور غمی، ہر حال میں ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مدد کرنے والا یاد رکھو، اللہ سے تم اپنی مدد کی امید رکھو، ہر قسم کی مدد کرنے والا اللہ ہے۔ تم اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ کے دربار میں جا کر کے تم مدد کی درخواست مت کرو، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اے لوگو یاد رکھو کہ مدد اگر آئے گی تو صرف اللہ کی طرف سے۔ مسلمانوں پر حالات کیسے آئے، کیسے کیسے حالات مسلمانوں پر آئے؟ وہ ولی، وہ بزرگ، وہ بابا جو اپنے آپ کو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، ہم یہ بنانے والے، ہم یہ کرنے والے، ہم یہ کرنے والے، مسلمانوں پر حالات پریشان کن آئے، لیکن وہ بابا، وہ دعوے کرنے والے آخر کہاں چلے گئے؟ کیوں نہیں مسلمانوں کی انہوں نے مدد کر دیا؟ یاد رکھو، اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ مدد اگر آئے گی تو صرف اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے فرمایا إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے تمہیں محروم کر دے تو یاد رکھو کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہر حال میں ہم اللہ کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے۔ ہم اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے اگر غیر اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو مدد کے لیے، وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ان کے اوپر بھی کوئی آفت آ جائے تو وہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ جب اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں تو تمہاری مدد کہاں سے کریں گے؟ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا ضرور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہماری فریاد کو سنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ انفال میں اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ اے صحابہ یاد کرو اس وقت جب تمہاری تعداد بالکل کم تھی، بدر کے میدان میں تمہاری تعداد 313 تھی، تم مدد کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد کو سنا، تمہاری دعاؤں کو قبول کیا، اور آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کیا ہے۔ آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ اگر بدر کے میدان میں صحابہ کرام کی 313 کی تعداد میں 1000 کافروں کے مقابلے میں اگر مدد کر سکتا ہے تو قیامت تک اللہ کا یہ وعدہ باقی ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، خطار اندر خطار اب بھی آج بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر کے مسلمانوں کی، اہل ایمان کی مدد کر سکتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم واقعی اللہ والے ہو جائیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو جائیں اور خالص مومن اور موحد بن جائیں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، ہر حال میں اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، تو ان کی غیبی مدد فرما، ان کے اوپر رحم فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کو اس آزمائش میں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔